یہ اس لیے پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہماری جماعت کی تعداد بہت کم ہے اور اہل سنت والجماعت کی تعداد زیادہ ہے. جب تک یہ تمہاری صفوں میں گھسیں گے نہیں نا تو بھولے والے سنیوں کو بہکائیں گے کیسا؟ پوچھو پہلے آپ کے باپ دادا کون تھے تو بولتے سنی تھے، لڈو تھے. آپ نہیں وہ شرک بدعت میں مبتلا تھے. یہ جملے بولے جاتے ہیں اور ان کو معاذ اللہ ہمارے بزرگوں کو جاہل کہا جاتا ہے. کسی مسلمان کو مشرک بولنا کیا ہے، بدعتی بولنا کیا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھنا، ہوشیار رہو. اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تو سنی لوگ بیدار رہو، ہوشیار رہو. بہت سے فتنے آ رہے ہیں. اب مجھے ایک فتنے کے بارے میں 8 سال پہلے معلوم تھا. وہ فتنہ کیا ہے معلوم ہے ہمیں؟ ایک بندہ ہے بہار دربھنگہ کا، اس کا نام ہے حنیف. اس نے عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اسلامی حلیے میں اس کے مبلغین گھوم رہے ہیں. ہاں اس نے بھی اپنی تعداد بنائی ہے. اورنگ آباد مہاراشٹر کے اندر بستی بسایا ہے اس نے، اور عام مسلمان ان کو پہچان نہیں پائیں گے. تو میں آج تو کرنے والا تھا امام مہدی پہ گفتگو، لیکن میں نے میرے بیٹے کو کہا آج آپ تقریر کرو، کیونکہ مجمع جب جمع ہوتا ہے تبھی تقریر کرنے میں لطف آتا ہے. تو کل انشاءاللہ جلدی آئیے. تو حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ پہ میں گفتگو کروں گا. اب میں نعت پڑھنے کے لیے یا منقبت پڑھنے کے لیے حافظ محمد شیبان کو دعوت دے رہا ہے، وہ مختصر انداز میں نعت اور منقبت کے اشعار پڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب ساتھ مل کر پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جام حق پلاتے ہیں ہم حسین والے ہیں. 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 بولو ہم حسین والے ہیں. دل کو جگمگاتے ہیں ہم حسین والے ہیں. دل کو جگمگاتے ہیں ہم حسین والے ہیں. راہ حق دکھاتے ہیں ہم حسین والے ہیں. راہ حق دکھاتے ہیں ہم حسین والے ہیں. عشق ہم سکھاتے ہیں ہم حسین والے ہیں. عشق ہم سکھاتے ہیں ہم حسین والے ہیں. فاطمہ کے لالوں کا
فاطمہ کے لاڈوں کا صدقہ آج بھی ہم لوگ، فاطمہ کے لاڈوں کا صدقہ آج بھی ہم لوگ کربلا سے پاتے ہیں ہم حسین والے کربلا سے پاتے ہیں ہم حسین والے صدیق عمر عثمان کا وظیفہ پڑھ پڑھ کر صدیق عمر عثمان کا وظیفہ پڑھ پڑھ کر لفظ بجاتے ہیں ہم حسین والے لفظ بجاتے ہیں ہم حسین والے اپنے محفلوں میں ہم ذکر معاویہ کر کے اپنی محفلوں میں ہم ذکر معاویہ کر کے شیعوں کو جلاتے ہیں ہم حسین والے شیعوں کو جلاتے ہیں ہم حسین والے لشکر یزیدی ہم کثرت کے نہیں قائل لشکر یزیدی ہم کثرت کے نہیں قائل ہم 72 والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم 72 والے ہیں ہم حسین والے ہیں غوث و خواجہ اشرف صابر و رضا اختر غوث و خواجہ اشرف صابر و رضا اختر سب یہی پکارے ہیں ہم حسین والے سب یہی پکارے ہم حسین والے آج بھی محرم میں یاد کربلا میں ہم آج بھی محرم میں یاد کربلا میں ہم محفل سجاتے ہیں ہم حسین والے محفل سجاتے ہیں ہم حسین والے نسبت کوئی پوچھے سبحان اللہ آپ سے تو کہہ دینا نسبت کوئی پوچھے آپ سے تو کہہ دینا ہم بریلی والے ہیں ہم حسین والے ہم بریلی والے ہم حسین والے سینہ پیٹ کر ہرگز ہم نہیں کرتے ایوں
سینہ پیٹ کر ہرگز ہم نہیں کہتے ایو چہرے خود بتاتے ہیں ہم حسین والے چہرے خود بتاتے ہیں ہم حسین والے جام حق پلاتے ہیں ہم حسین والے دل کو جگمگاتے ہیں ہم حسین والے سبحان اللہ. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. آج 7 محرم الحرام ہے. آج ہی امام علی مقام کا پانی اور اہل بیت اطہار کا پانی کھانا پینا یزیدی فوجوں نے بند کیا. آج امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا معلیٰ میں یزیدی فوجوں کے درمیان کئی خطبے دیے. 22,000 کا لشکر تھا یزیدیوں کا. کتنے؟ اور 7 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں پانی بند. اور امام علی مقام کے ساتھ جو قافلہ تھا ٹوٹل 91 کا. کتنے؟ 72 جانثار 19 اہل بیت اطہار. ٹوٹل تعداد ہے 91. الحمدللہ میں نے 72 کے نام بھی تاریخ کی کتابوں سے نکالے اور 91 اہل بیت کے بھی نام لکھے. ایک چھوٹا کتابچہ میں نے لکھا تھا, میرے استاد نے بولے اس کو چھاپ دو. کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے جسم مبارک پر تلوار تیروں نیزوں کے 72 زخم تھے. کتنے فرقے جہنم میں جائیں گے؟ کتنے فرقے؟ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں امامت کر رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا جان کی پشت پہ سوار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح 72 مرتبہ پڑھی. کتنی مرتبہ؟ اور پھر امام حسین جب پشت انور سے اترے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو مکمل کیا. نماز مکمل ہونے کی بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی وحی آ رہی تھی؟ آپ نے سجدے کو طول دے دیا, لمبا دیا. فرمایا نہیں, میرا نواسا میری پشت پہ سوار ہو گیا تھا, میں نے اللہ کی تسبیح 72 مرتبہ پڑھی. کتنی مرتبہ؟ تو تسبیح بھی کتنی مرتبہ؟ 72. اور امام حسین کے جانثار بھی تھے 72. کتنے بولو؟ اور امام علی مقام کے جسم مبارک پر تلوار تیروں نیزوں کے زخم بھی 72. اور 73 میں آپ کا سر شمر الجوشن نے تن سے جدا کیا. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. اور جو جیسا شہید ہوتا ہے نا بروز قیامت ویسا ہی اٹھے گا. امام علی مقام ابھی بھی سجدے میں ہے اور وہ سجدہ مکمل ہوگا محشر میں. کب ہوگا بولو؟ تو اللہ تعالیٰ امام علی مقام کی محبت ہمیں عطا فرمائے. اور حضور حسنین میاں نظمی فرماتے ہیں حسین کا نام اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا, شہید مرتے نہیں ہے نظمی, قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں مارے جائیں تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں.
زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. ابھی آپ کے درمیان حضرت مولانا منیر اظہر صاحب قبلہ میمن مسجد کے خطیب و امام آج سیدہ فاطمۃ الزہرا حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں بیان کریں گے. جانتے ہو حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح رشتے میں. کیا بولو؟ صالح ہیں. اور مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے مثنوی شریف میں کہ حضرت امیر معاویہ پوری امت کے ماموں ہیں، کیونکہ ام المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقائے دو جہاں سم کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہے. تو آقا سم کے رشتے میں کیا لگے ہو؟ بولو. ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ بولو. تو آقا سم سے رشتہ کیا ہے؟ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں. تو اسی مناسبت سے مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمٰن نے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ آپ پوری امت کے ماموں ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ادب احترام اہل سنت والجماعت کرتی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے یہی کتابوں میں لکھا ہے. اب انشاءاللہ آپ کے درمیان حضرت علامہ مولانا منیر اظہر صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے. ان کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر. ایک دم بلند آواز سے، ایک دم تصور کے ساتھ نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر. ایک آواز میں نعرہ تکبیر. زندوں کی محفل ہے، سنی زندہ قوم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا، ذکر حسین، ذکر امیر معاویہ. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ابدأ الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وكلا وعد الله الحسنى. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیے بلند آواز سے: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حصول برکت کے خاطر منقبت امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے چند اشعار سماعت فرمائیں.
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت. شاعر نے کہا کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت. ہم اور آپ کس زبان سے اہل بیت کی مدح اور تعریف کر سکتے ہیں جبکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ارے آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. کن کے گھر میں؟ حضرت فاطمہ کے گھر میں، حضرت امام حسن و حسین کے گھر میں، علی کے گھر میں. حضرت جبرائیل بھی آتے تو بے اجازت نہیں آتے. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ارے قدر والے جانتے ہیں عز شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. شاعر نے کہا یہاں پہ کہ اہل بیت کی قدر جاننا یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں. جو قدر والا ہے وہی قدر جانے گا، اور جو بے قدر ہے وہ کیا قدر جانے گا؟ بے قدروں کو کیا پڑی ہے؟ تو قدر والے جو لوگ ہیں وہی قدر جانیں گے نا. اور پھول زخموں کے کھلائے ہے ہوائے دوست نے. خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت. اور حور کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگار. حور کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگار. ارے خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. اور کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے. علامہ حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے. ارے دن دہاڑے
دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ ارے حشر کا ہنگام برپا ہے میان اہل بیت، اور وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ۔ ارے لو سلام آخری اے بیوگانے اہل بیت، اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ ارے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، ارے مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں خوب خوب پاک و ستھرا کر دے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، اور پہلی آیت کریمہ یہ اہل بیت کرام کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور سے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اہل بیت سے ناپاکی اور رجس کو دور کر دے اور انہیں خوب خوب پاک و صاف و ستھرا کر دے۔ اب جب رب ذوالجلال پاک و صاف کر رہا ہے تو آپ سوچو کہ وہ خاندان اور وہ نسل کی پاکی کون بھلا بیان کر سکتا ہے؟ جسے اللہ پاک کر دے اس کی پاکی کو کوئی بیان کما حق نہیں کر سکتا ہے۔ جس کی ستھرائی اور صفائی اللہ فرما دے اس کی ستھرائی اور صفائی کا بیان کوئی کما حق نہیں کر سکتا۔ اہل بیت خاص طور سے جنہوں نے ذکر کیا 5 نفوس قدسیہ کا، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ اور رسول اللہ، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے
کہ اہل بیت کا اطلاق جمہور علماء کے نزدیک کس پر ہے؟ تو یہ 5 نفوس قدسیہ اور امہات المومنین پر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں اور یہ 5 نفوس قدسیہ، جمہور نے انہیں اہل بیت کہا ہے۔ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ قرآن عظیم کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بلند و بالا ہے۔ اہل بیت کرام کو رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا، امام حسن و حسین کو، اور جب مباہلے کے لیے نکلے تو نجران کے عیسائیوں نے کہا ہم مباہلہ کرنے میں غور و فکر کریں گے۔ ان کے پادریوں نے کہا تم غور و فکر ہی نہیں بلکہ مباہلہ چھوڑ دو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت میں حسن و حسین کو اور فاطمہ علی کو لے کر نکلا تھا، قریب تھا کہ اگر نجران کے عیسائی نکل پڑتے تو اللہ کا عذاب اس طریقے سے نازل ہوتا کہ 1 سال کے اندر اندر پوری دنیا سے نصرانیوں کا وجود ختم ہو جاتا، پوری دنیا سے کرسچن یہ ختم ہو جاتے۔ لیکن ان کے پادری جو تھے معاملات کو دیکھ کر بھانپ لیے، دیکھ لیے انہوں نے کہا واللہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن نفوس قدسیہ کو لے کر جا رہے ہیں اگر ان کے وسیلے سے دعا کر دیے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ نفوس قدسیہ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے۔ ہم اور آپ کو اپنی دعاؤں میں اہل بیت کا وسیلہ پیش کرنی چاہیے۔ اہل بیت کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا رب تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا ہے۔ انہی اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ عورت ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، اور ایک روایت میں ہے من آذاها فقد یوزینی، یعنی جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہا ہے، گوشت کا حصہ کہا ہے۔ آپ سوچو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا حصہ ہوگا اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ ایک اکیلی واحدہ عورت ہیں پوری دنیا میں کہ آپ کو نہ کبھی حیض آیا نہ نفاس، اور آپ کی نماز قضا نہ ہوئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو کبھی حیض نہیں آیا اور نفاس نہیں آیا، بچے کی پیدائش ہوتی تو چند لمحوں کے بعد وہ پاکی انہیں حاصل ہو جاتی اور وہ نماز پڑھتی۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ تم دنیا اور جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا بتی فائن مریم، اے میرے ابو جان تو حضرت مریم کہاں پھر رہیں گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں اور تم پورے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو۔
یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ملاقات کے لیے آتی حضرت فاطمہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے۔ آپ نبی الانبیاء ہیں، سردار انبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور کھڑے ہو رہے ہیں فاطمہ کے لیے۔ تو روایتوں میں دو ہی چیز ذکر ہے کہ رسول صرف دو کے لیے ہی کھڑے ہوئے، ایک اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ کے لیے اور ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے کھڑے ہوئے اور حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے کھڑے ہوئے تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، اور حضرت فاطمہ تو بیٹی ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ بتا دیے کہ اے میرے صحابہ، میری بیٹی فاطمہ کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے وقت، یعنی نکاح سے پہلے پیغام نکاح جب آتا ہے تو حضرت ابو بکر بھی نکاح کا پیغام بھیجتے، حضرت عمر بھی نکاح کا پیغام بھیجتے، لیکن رسول اللہ نے انہیں رد کر دیا۔ جب حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا، اللہ کے رسول نے اسے قبول فرما لیا۔ آپ کا نکاح ہوتا ہے ایسی سادگی میں کہ آج پوری دنیا میں اگر اس طریقے سے تلاشا جائے تو کہیں شاید الا ماشاء اللہ ورنہ مل نہیں سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہیز دینا سنت ہے، جہیز مانگنا لعنت ہے۔ جہیز دینا سنت رسول ہے، لیکن جہیز مانگنا یہ لعنت ہے۔ جہیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا دیا جانتے ہیں؟ انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں۔ 2 مشکیزیں دیے، 2 چکیاں دیں، 1 چارپائی، 1 چھاگل، 1 گدا جس میں روئی کی جگہ پہ کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! خاتون جنت ہیں، دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں، اور اتنی سادگی میں حضرت علی سے نکاح کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب تک نکاح نہ ہوا تھا، آپ کے پاس کوئی ذاتی اور خود کا گھر نہ تھا، اور نکاح ہوتے ہی ایک صحابی رسول آپ کو پورا گھر گفٹ میں پیش کر دیے۔ اور قرآن عظیم کی آیت کریمہ حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے، اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ تم نکاح کرو گے تو ہم تمہیں غنی کر دیں گے، تم نکاح کرو گے تو ہم تمہیں مالدار کر دیں گے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ بیٹا جوان ہو چکا ہے، عمریں زیادہ ہو گئیں، پھر بھی شادیاں نہیں کر رہے۔ پوچھتے بھائی شادی کیوں نہیں کر رہے؟ ارے وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، کماتا دھماتا ہے ہی نہیں، کیسے نکاح کر دیں؟ کچھ پیسے لائے گا تب نہ نکاح کریں گے۔ یعنی کہ جب تک مکمل طریقے سے وہ پیسہ دینا گھر پہ، اس وقت تک وہ نکاح ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ بچہ گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے۔
اور اس کا گناہ کس کے سر جائے گا، یہ بھی نہیں سوچتے۔ تو نکاح وقت پر ہونی چاہیے، اور اللہ نے جو قرآن میں فرمایا تم نکاح کرو، ہم تمہیں مالدار کر دیں گے، غنی کر دیں گے، اس پر مکمل طریقے سے ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر مومن کا اس پر ایمان ہے تو یقیناً وہ شادی کے بعد مالدار ہو جائے گا۔ اگر جاب پہلے نہیں لگی تھی تو اب جاب لگ جائے گی، کوئی تجارت بزنس نہیں سمجھ میں آتا تھا تو اب سمجھ میں آ جائے گی۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ وقت پر اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کر دیں۔ یہ معاشرہ بہت ہی زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے قرب قیامت زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے معاشرہ اور زیادہ خراب ہوتے جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا سادگی میں، لیکن اس نکاح میں انسان کے علاوہ اللہ کے فرشتے بھی شامل ہیں۔ 70,000 سے زائد فرشتوں کی بارات ہے، اور آسمان پر بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور زمین پر بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب آپ اپنے گھر گئیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے گئے اور ایک پیالے میں پانی منگایا، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دونوں ہاتھ ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد اس پانی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ چھڑک دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کو بلایا اور ان کے بھی سینے پر چھڑک دیا، اور فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، تمہارا نکاح میں نے سب سے بہتر شخص سے کیا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنے گھر آ گئی ہیں، پورے گھر کا کام خود کرتی ہیں، کوئی نوکرانی نہیں ہے، کوئی خدمت کرنے والی عورت یا مرد کوئی نہیں ہے۔ آج تو ہمارے گھروں میں صفائی کرنے والی الگ، پوچھا لگانے والے الگ، جھاڑو لگانے والی الگ، برتن صاف کرنے والی الگ، کھانا بنانے والی الگ، اور بعض کے یہاں تو سبزی کاٹنے والی الگ، گوشت کاٹنے والی الگ، یعنی جتنا جتنا جس کے پاس پیسہ ہے اتنے ہی زیادہ وہ خدام رکھیں اپنے گھروں میں، پھر بھی ان کے گھر کی عورتوں کو توفیق نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کر دیں۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا کام خود کرتی، چکی چلاتی، مشکیزے میں پانی لاتی، کھانا بناتی، کپڑے صاف کرتی، پورے گھر کا دیکھ ریکھ کرتی۔ سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ رب ذوالجلال کی اس طریقے سے عبادت کرتی کہ جب سجدے میں جاتی تو رات رات بھر سجدے میں ہی رہتی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں، چکی چلاتے چلاتے چھالے پڑ گئے، لیکن پھر بھی اللہ رب ذوالجلال کی عبادت میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ ہم سب کے گھروں کی عورتیں کب اس سیرت کو پڑھیں گی، کب حضرت فاطمہ کے سیرت پر چلیں گی؟ اور پردے کا تو اس طریقے سے اہتمام، اللہ اکبر، کہ آپ کا چہرہ اور جسم تو چھوڑ دو، کسی نے آپ کے دوپٹے اور کپڑے تک کبھی نہ دیکھا۔ پوری زندگی غیر محرم کی نظر آپ کے اوپر پڑی ہی نہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ عورت ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ کے گھر کبھی فرشتے بھی کام کاج کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آرام کر رہی تھیں، چکی بھی چل رہی ہے، جھولے بھی جھلائے جا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹی فاطمہ کے گھر فرشتے آیا کرتے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ عورت ہیں کہ جب کام کرتے کرتے ہاتھ میں گھٹے اور چھالے پڑ گئے، تب حضرت علی نے بھیجا رسول اللہ کے پاس جاؤ، بہت ساری باندیاں آئی ہیں،
کوئی ایک باندی تمہیں عطا کر دیں گے تو سب اچھا ہو جائے گا، کام کاج میں آسانی ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میں تم کو باندی دے دوں اور بدر کے یتیم بچے بھوکے پیاسے تڑپیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جاؤ، میں تمہیں باندی نہیں دوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر تو کبھی لا آ ہی نہیں سکتا تھا، پھر یہ لا کیسے آ گیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ آپ کے زبان پر تو کبھی لا آیا ہی نہیں، کسی کو کچھ نہیں دوں گا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تم کو میں اس سے بہتر دے رہا ہوں، باندی سے بہتر دے رہا ہوں۔ اے میری بیٹی فاطمہ، رات میں بستر پہ جب جایا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس تسبیح کو، یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ اس وظیفے کو رسول اللہ نے سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو عطا کیا اور آپ وہ تسبیح لے کر آ گئیں۔ اب اس کو جب پڑھتی تو آپ کی تھکن دور ہو جایا کرتی۔ سوچو، کاش ہم سب کی گھر کی عورتیں بھی اس پر عمل کرتی، سارا کام کاج کر کے بھی نماز کی پابندی مکمل طریقے سے رہتی۔ اور آج کل اگر پورا کام کاج کسی گھر میں کرنا پڑ جائے اور عورتوں سے پھر کہو نماز کے لیے تو کہتی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا۔ نماز جو اہم العبادات ہے، اگر کوئی کہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے تو سمجھ جاؤ اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ ہر کام کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر پہلے نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے، پھر انسان کوئی کام کرے۔ یہاں تک کہ وہ نوکری، وہ جاب، وہ تجارت، وہ بزنس سب ناجائز ہے، سب حرام ہے کہ جس کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے۔ اور وہ شخص دنیا دار ہے جس نے اللہ کو بھلا دیا، جس نے اللہ کو بھلا دیا۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے ہمارے گھر کی عورتیں حضرت فاطمہ کی سیرت پر چلیں۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہتی ہیں۔ ہر گھروں میں کچھ نہ کچھ شوہر اور بیوی کے درمیان باتیں ہوتی ہی ہیں۔ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھی ہوئی، لیکن کبھی بھی اس کا اظہار اس طریقے سے نہ ہوا کہ کوئی خلاف شرع کوئی بات کہے کسی کو۔ اور ہمارے یہاں تو یہ ہو جاتا ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، گالی گلوچ اور مار پیٹ تک کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ کی نکاح میں حضرت فاطمہ رہیں، آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں، شہید اعظم امام حسین عالی مقام کی ماں ہیں، حضرت امام حسن کی ماں ہیں، زینب کی ماں ہیں، حضرت ام کلثوم کی ماں ہیں، حضرت رقیہ کی ماں ہیں، حضرت محسن کی ماں ہیں۔ بہت سارے لوگ جانتے نہیں کہ حضرت فاطمہ کے کتنے اولاد تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 اولاد تھے، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ اور لوگ جانتے کتنوں کے ہیں؟ امام حسن و حسین، حضرت زینب، کتنے ہی جانتے ہیں نا؟ نہیں۔ حضرت رقیہ اور حضرت محسن ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے ہوا ہے۔ یہ شیعہ لوگ عمر بن خطاب کو گالی دیتے ہیں، کس منہ سے یہ حضرت فاطمہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ایسوں کو پکڑ لیا کرو، بتا
تو حضرت فاطمہ کو ایک طرف ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور عمر بن خطاب کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت ام کلثوم یہ حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، اور ان کا نکاح عمر بن خطاب سے ہوا ہے۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، عبداللہ بن جعفر، اور حضرت رقیہ اور حضرت محسن کا انتقال ہو گیا تھا بچپن ہی میں۔ لہٰذا جب آپ کہیں بیانات سنو تو ایک ایک بات پوائنٹ کی اسے یاد رکھو ہمیشہ۔ ہم اہل سنت والجماعت، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم ہی اہل حق فرقہ ہیں اور ہم ہی جنتی فرقہ ہیں۔ یہ عمر بن خطاب کی شان میں گستاخی، اور وہ بیٹی ان کی نکاح میں ہے۔ کس کی بیٹی ہیں؟ علی کی بیٹی ہیں، فاطمہ کی بیٹی ہیں، امام حسین کی بہن ہیں، امام حسن کی بہن ہیں، حضرت محسن کی بہن ہیں، حضرت زینب کی بہن ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت بھی کرتی۔ ایک دن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلاش رہے ہیں، تو آپ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا تلاش رہے ہیں، کسے تلاش رہے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میں تمہیں تلاش رہا ہوں، اور بہت جلد تم میرے پاس آنے والی ہو۔ خواب سے جب آپ بیدار ہوئیں تو وہ خواب حقیقت میں بدل گئی۔ خلاف عادت حضرت فاطمہ ایک دن روٹی بھی پکا رہی ہیں، پانی بھی گرم کر رہی ہیں، بچوں کو نہلانے دھلانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ حضرت علی جب گھر میں آئے دیکھے کہ یہ بے وقت روٹی کا پکنا اور بے وقت پانی کا گرم ہونا، اے میری شریک حیات فاطمہ کیا آج ہو رہا ہے، یہ کیسی تیاری ہے؟ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے، رونے لگی اے میرے سرتاج مولا علی، آج میں اس ظاہری دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ اپنے لخت جگر حسن و حسین کو اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا کر کھلا دوں، کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد جانے کے بعد میرے بچے کسی دن بھوکے رہیں۔ اپنے بچوں کو سوچتی ہوں کہ سنوار دوں، نہلا دوں، دھلا دوں، کپڑے پہنا دوں، اور انہیں دولہا بنا کر جی بھر کے دیکھ لوں۔ آپ بچوں کو نہلاتی ہیں، امام حسن و حسین کو، زینب کو، انہیں کپڑے پہناتی ہیں، ان کے بالوں کو سنوارتی ہیں، انہیں گلے لگاتی ہیں۔ ابھی یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ میری ماں آج اتنا پیار کیوں کر رہی۔ انہیں کھانا کھلاتی ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر کہتی ہیں آؤ بچے گلے لگ جاؤ، جی بھر کے تم سے پیار کر لوں۔ حضرت فاطمہ زہرا ان بچوں سے پیار کرتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں، کپڑے پہناتی ہیں، دولہا بناتی ہیں، سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں، اور شام کا وقت ہوتے ہوتے حضرت فاطمہ اس ظاہری دنیا سے روپوش ہو جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتی تھی اے رب ذوالجلال، جس طریقے سے کوئی دنیاوی مرد نے مجھے دیکھا نہیں، غیر محرم مرد، میں چاہتی ہوں کہ میری روح بھی عزرائیل نہ نکالیں، ملک الموت نہ نکالیں، اے رب ذوالجلال میری روح کو تو خود قبض کر۔ حضرت فاطمہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے آپ کی روح خود قبض کیا ہے۔ آپ کی وصیت ہے انتقال سے پہلے کی، حضرت ابو بکر کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس، اے اسماء میں نے سنا ہے کہ لوگوں کی لاش
جب لے جاتے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، تو میرے لیے لکڑیوں کے ڈھکنے بنا دو، جس سے میں چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے دنیا میں کسی مرد نے مجھے دیکھا نہیں تو میری لاش کو بھی کوئی نہ دیکھے۔ حضرت اسما جنازے پر رکھنے کے لیے ڈھکنا بناتی ہیں۔ آج جو ہم جنازے کے اوپر ڈھکن رکھتے ہیں، اس کا ایجاد سب سے پہلے حضرت فاطمہ نے کیا ہے۔ آپ کی وصیت ہے کہ اے علی کائنات، جب میرا وصال ہو تو مجھے رات کی تاریکی ہی میں دفن کر دینا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا خود غسل کرتی ہیں اور خود ہی کیا ہے وہ کفن بھی پہنتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی روح قبض کی جاتی ہے۔ رات کی تاریکی میں حضرت علی یا حضرت عباس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور رات ہی میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورت ہے کہ دنیا میں بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کی سردار ہیں اور جنتی عورتوں کی بھی سردار ہیں۔ آپ کا قبر انور، آپ کی قبر انور اس وقت جنت البقیع میں ہے۔ مدینہ منورہ روضہ رسول کے قریب جو قبرستان ہے جنت البقیع، وہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پوری زندگی اس طریقے سے گزارتی ہیں کہ نہ تو قرآن کی خلاف ورزی، نہ حدیث کی خلاف ورزی، نہ سنت کی خلاف ورزی، مکمل طریقے سے قرآن اور حدیث اور سنت پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارتی ہیں، اور اپنے آپ کو پردے میں اس طریقے سے رکھ کر کہ آپ کی پارسائی اور عفت کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اور آج کل کی اس معاشرے کی عورتیں یہ غیروں کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ ہاں اسلام میں سختی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو باندھ کر رکھا جائے، پردے کے پیچھے رکھا جائے، گھروں میں رکھا جائے۔ میں ایسے لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور سوال اور جواب کے طریقے سے میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں برتن ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ جتنے لوگ بیٹھے سب کے گھر میں برتن ہے، لوٹا ہے نا وضو کرنے کے لیے، نہانے کے لیے، مگ ہے، بالٹی ہے، جھاڑو ہے، تو یہ سب کہاں رکھتے ہیں؟ گھر میں نا۔ اور پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، تو اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ تجوری میں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ کوئی چور اچکا ڈاکو اسے اچک نہ لے جائے۔ اے نادانو، تم نے سمجھا نہیں، اسلام نے عورتوں کو بلند مقام دیا ہے، کہ اسلام نے عورتوں کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ بہت قیمتی شے ہے، انہیں تم حفاظت میں رکھو۔ بازاروں میں ننگے کپڑوں کے ساتھ گھماؤ گے تو اچک کے اچک لے جائیں گے۔ شادی ہوتی ہے، مہینہ بھر نہیں گزرا بیوی بھاگ گئی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ صرف اور صرف عریانیت اور بے پردگی کی وجہ سے ہے۔ آج بھی اگر خاتون جنت کی سیرت پر ہماری عورتیں گھروں کی عمل کرنا شروع کر دیں تو کم از کم مسلم سوسائٹی سے تو برائی کا خاتمہ ہو جائے، اور تم پوری دنیا میں چمکتے ہوئے نظر آؤ گے، تمہاری لوگ مثال پیش کریں گے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، حکومت کرنے والے مدینہ اور مکہ میں اس وقت انہوں نے تو کیا کیا حدیں پار کر ڈالی ساری۔ وہ کس کتاب کے ماننے والے ہیں؟ شاہ سلمان سے کسی نے پوچھا نہیں کہ تمہارا ایمان قرآن پر ہے، حدیث پر ہے کہ بھی نہیں ہے؟ تم کس شریعت کی بات کرتے ہو اور اپنے یہاں تم اس پر پابندی لگاتے ہو؟ عورتوں کو اجازت مل گئی، اب وہ گاڑیاں چلائیں، سنیمے کھل رہے ہیں، جوا کے اڈے کھل رہے ہیں، شراب نوشی عام ہوتی جا رہی ہے۔
یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کی آیتوں سے ناجائز و حرام ہے، اور صرف انہیں اس کی فکر ہے کہ تیل جہاں نکلنا بند ہوا وہاں ہم روڈ پہ آ جائیں گے، لہٰذا اپنے ملک میں کچھ ایسی چیزیں پھیلا دو کہ وہ انگریز امریکہ اور یورپ کے لوگ آئیں اور ان کے ڈالر سے ہم مالا مال ہوں، لیکن انہیں شاید یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے۔ میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مسلمانوں سے سنا گیا کہ وہ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تو یہ کہنا بھی ناجائز ہے، نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، اور رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کیا تم نے فرعون کی بادشاہت نہیں دیکھی، نمرود کی بادشاہت نہیں دیکھی، قارون کی بادشاہت نہیں دیکھی، شداد کی بادشاہت نہیں دیکھی؟ کیا حشر ہوا ان کے ساتھ؟ اے شاہ سلمان، تمہارا بھی حشر ان قریب ختم ہونے والا ہے، تمہاری بھی بادشاہت ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اب بھی وقت ہے کہ یہ سدھر جائیں اور قرآن و حدیث پر مکمل عمل پیرا ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہاں کے لوگوں کی طرح چلیں گے جہاں سے مذہب اسلام پھیلا ہے۔ میں کہتا ہوں بے شک مذہب اسلام مکہ مدینہ سے پھیلا ہے، لیکن ان 100-200 سالوں میں نہیں پھیلا ہے، 1400 سال پہلے پھیلا ہے، اور اب صحابہ کے طریقے پر چلنے والا وہاں کوئی نہیں ہے تو وہ چھپ کر کرتے ہیں صحابہ کے طریقے پر۔ کیا یہ صحابہ کے طریقے میں سے ہے؟ یہ جب شراب کے اڈے بنوائے، ہوٹلوں میں شراب ڈال دیے، سینے میں گھر کھولے، عورتوں کو ڈرائیونگ کی پرمیشن، تو یہ بدعت اور شرک کے نعرے کہاں چلے گئے تمہارے؟ یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ اب انہیں یہ بدعت نظر نہیں آتا۔ دبئی میں 700 کروڑ کی مندر بنائی گئی۔ کتنے کروڑ کی؟ 700 کروڑ۔ تو ظاہر سی بات ہے تم جب اللہ والوں کا در چھوڑو گے نا تو تمہارا مقدر یہی ہوگا کہ تم اب جاؤ پتھروں کو ہی پوجا کرو۔ ہم اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کے مزار پر جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو تمہیں شرک نظر آتا ہے، اور تم شیوخ جبہ کبہ پہن کر اور ہاتھ میں دیا لے کر گھماتے ہو تو یہ شرک نہیں نظر آتا تمہیں؟ سب نیٹ پہ ڈالے ہیں ویڈیوز بھائی، کوئی اس میں بولنے میں جھجک نہیں ہو رہی مجھے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ بات حق ہے، جس کو کڑوی لگے لگنے دو۔ لہٰذا ہمیں اس ملک کے طریقے پر نہیں چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں رسول اللہ کے طریقے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم وہاں حج کرنے گئے تو وہاں دیکھیں نماز میں یہ ہوتا ہے، وہاں روزے میں یہ ہوتا ہے، عید میں یہ ہوتا ہے، تو ہو رہا ہے تو ہونے دو، ہمیں تو صرف قرآن اور حدیث پر چلنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو بات چل رہی تھی عورتوں کی کہ عورتوں نے اسلام کو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ جو مقام اور اہمیت رسول اللہ نے لڑکیوں کو، عورتوں کو دے دیا، پوری دنیا کے مذاہب مل جائیں تو نہیں دے سکتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا میں بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ جس کے گھر بچی پیدا ہو جائے اسے منحوس جانتے تھے، زندہ مار ڈالتے تھے، منحوس کہتے تھے۔ ان کے ایام حیض جب آتے تو ان کے کپڑے اور برتن اور کھانا پینا سب الگ کر دیتے۔ اب بھی اس وقت بھی اس زمانے میں بھی بعض مسلمان، جاہل مسلمان، اگر عورتوں کے ایام حیض نفاس شروع ہو گئے تو ان سے دور دور رہتے ہیں۔ وہ گھر کے اندر رہ سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے، کھا سکتی ہے، کھلا سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے،
खाली जिन चीज़ों का हुक्म है कि कुरान की तिलावत नहीं कर सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, यहाँ तक कि वो दुरूद भी पढ़ सकती है, और जो कुरान की आयत दुआ के तौर पर है उन आयतों को भी पढ़ सकती है। जैसे कि आयतल कुर्सी है। आयतल कुर्सी किस लिए पढ़ी जाती है? हिफाजत के लिए ना। अब अगर औरत अय्याम हैज़ में है, निफास में है, उसे बेचैनी घबराहट किसी वजह से है, तो ये दुआ के तौर पर पढ़ सकती है। फ़ुक़हा ने जायज़ किया है। औरतों से लोग नफ़रत करते थे, अब क्या हो रहा है? अब तो नारा दिया जा रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इस पर आपने गौर किया कि बेटियों को सबसे पहले इज्जत कहाँ से मिली, और अब पूरी दुनिया के लोग इज्जत देने में लगे हैं। सबसे पहले कहना पड़ेगा तुम्हें कि नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इज्जत दी है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो जाता है। आपके फ़र्जंद अर्जमंद हज़रत इमाम हसन हैं। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन के खिलाफत के और विसाल शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन खलीफा बनते हैं। हज़रत इमाम हसन खलीफा बनते हैं। लेकिन हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन की खिलाफत सिर्फ 6 महीने रहती है। क्या किसी ने छीन लिया? किसी ने छीना? किसी ने नहीं छीना। आप कूफा में थे, हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास पहुँचे तो आपने चंद शर्तों के साथ सुलह कर ली और उनके हाथ पर बयात कर ली। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर इमाम हसन ने बयात की है। अब उन लोगों से पूछो जो हज़रत अमीर मुआविया को गाली देते हैं और हज़रत इमाम हसन से मोहब्बत का दम भरते हैं, उनसे पूछो कि तुम ज़्यादा जानते हो कि इमाम हसन ज़्यादा जानते थे? तुम ज़्यादा जानते हो कि इमाम हसन ज़्यादा जानते थे? तुम तो हज़रत अमीर मुआविया को गलत कहते हो। और यहाँ मामला तो ये है कि इमाम हसन हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर मुरीद हो गए। अगर हज़रत अमीर मुआविया हक़ पर ना होते, गलती पर होते, तो जिस तरीक़े से इमाम हुसैन ने यजीद से बैत नहीं की, इसी तरीक़े से इमाम हसन हज़रत अमीर मुआविया से बैत नहीं करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, इब्नी हादा सय्यदुन वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन। बुखारी शरीफ की हदीस है कि ये मेरा बेटा सरदार है और उम्मीद है कि अल्लाह इस मेरे बेटे के ज़रिया मुसलमानों के 2 गिरोहों में सुलह पैदा करा दे। रसूलुल्लाह ने इमाम हसन के गिरोह को भी मुसलमान कहा और हज़रत अमीर मुआविया के भी गिरोह को मुसलमान कहा। तुम्हारी क्या हकीकत है जो सहाबा को गाली देते हो? अरे हज़रत अमीर मुआविया का मकाम जानते हो कितना बुलंद है? वो कातिबे वह थे, कुरान की आयत नाजिल होती थी, वो रसूलुल्लाह के पास बैठकर चमड़े और हड्डियों पर लिखा करते थे। खुतूत लिखना हुआ तो वो लिखा करते थे। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम तो ये है, रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियम वहदी बिहिन नास। ए अल्लाह तो मुआविया को हादी बना, महदी बना और हिदायत याफ्ता बना, इसके ज़रिया लोग हिदायत पाया करें। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, ए अल्लाह तू मुआविया को हिदायत देने वाला बना दे और मुआविया के ज़रिया लोग वो हिदायत पाएँ, और तुम हज़रत मुआविया को गलत ठहरा रहे हो। ये अजमेर के जो मुजावर हैं, इनके झांसे में कभी मत आना। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल लिल आलमीन के ख़ानदान के हैं, वरना उनका हश्र बहुत बुरा होता।
جس طریقے سے رحمت للعالمین مدینہ میں ہیں اور وہاں کی برے کرنے والے محفوظ ہیں، ایسے ہی خواجہ غریب نواز اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ شیطان محفوظ ہیں، ورنہ ان کا حشر بہت برا ہوتا۔ یہ مجاورین جانتے ہو، حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے، معاذ اللہ۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے وعدہ لے لیا بھلائی اور جنت کا، اور تم صحابہ کو گالی دیتے ہو اور کہتے ہو ہم اہل بیت والے ہیں، ہم محبت حسن والے ہیں۔ تم تو امام حسن کو بھی نہ پہچانے ابھی تک، کہ امام حسن تو خود بیعت کر رہے ہیں، امام حسن بیعت کر رہے ہیں اور تم ان کو گالی دے رہے ہو۔ اور اب یہ فتنہ جگہ جگہ گاؤں دیہات شہر ہر جگہ عام ہوتے جا رہا ہے کہ حضرت معاویہ کو لوگ گالی دیتے اور امام حسن سے محبت، امام حسین سے محبت کا دم بھرتے۔ تم اپنی محبت میں جھوٹے ہو، جب تک صحابہ کی تعظیم و تکریم و توقیر نہیں کرو گے تم کیا ہے مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبد العزیز جو خلفائے راشدین میں سے 5ویں خلیفہ ہیں، یہ افضل ہیں عمر بن عبد العزیز کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے ساتھ جس جنگ میں تھے اور آپ کا جو گھوڑا تھا اس کے ناک میں جو گرد و غبار پڑا ہوا تھا، اس گرد و غبار سے بھی افضل عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے۔ اتنا آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہے۔ لہٰذا اہل سنت صحیح فرقہ وہ ہے جو صحابہ کی بھی تعظیم کرتا ہو اور اہل بیت کی بھی تعظیم کرتا ہو، اور جو سنی آپ کو اس طریقے سے ملے کہ اہل بیت سے محبت کا دم تو بھرے لیکن صحابہ کو گالی دے، سمجھ جاؤ کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور خلیفہ بننے سے پہلے آپ حاکم بھی تھے، دمشق اور شام کے حاکم تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے آپ کو حاکم بنایا، حضرت عثمان ذو النورین نے آپ کو حاکم بنایا، 20 سال تک آپ نے حاکمیت کی ہے اور 20 سال خلیفہ رہے ہیں۔ اگر آپ غلط ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب اتنا جانچ پرکھ و پھٹک کرنے والے، عدل و انصاف کے پیکر، آپ کو کبھی حاکم نہ بناتے، عثمان ذو النورین کبھی آپ کو حاکم نہ بناتے۔ تمہاری کوئی حقیقت نہیں اور تم امیر معاویہ کی شان میں غلط بیانی کرتے ہو۔ لہٰذا ایسوں سے اپنے ایمان بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ میں اتنی سختی سے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے اہل سنت والجماعت میں ایک فرقہ نکلا ہے، مولائی، اور وہ حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے، تو سمجھ لو کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ خلیفہ رہے، آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اپنے کندھے پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں گھماتے تھے، سوچو اس کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ کیا ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 100 بیویوں سے نکاح کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی خوبی اور کمال میں بات کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں حضرت علی نے کوفہ میں اعلان کر دیا تھا کہ کوئی حسن سے اپنی لڑکی کا نکاح نہ کرائے، وہ طلاق دے دیا کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہم نکاح کریں گے اپنی بیٹیوں کا امام حسن سے، تو پوچھا گیا کیوں؟ سب کا یہی کہنا تھا میری بیٹی رسول اللہ کے گھرانے کی کنیز بن جائے، کل قیامت کے دن جب اٹھے میری بیٹی تو اس کو یہ شرف حاصل ہو کہ نواز رسول کی وہ بیوی ہو۔ ایک نکاح کرتے دوسرے دن طلاق دیتے، پھر نکاح کرتے تیسرے دن طلاق دے دیتے۔
اور جو مطلقہ عورتیں ہوتی وہ پوری زندگی پھر دوسرے مرد سے نکاح نہ کرتی، امام حسن کی محبت میں زندگی گزار دیتی۔ ایسا کوئی مرد ملے گا؟ کوئی امام ملے گا؟ امام حسن کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار کرامت ہے۔ ایک کرامت اس میں سے ذکر یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کھجور کے باغات میں پہنچے، ایسے باغ میں کہ جہاں سارے درخت سوکھے ہوئے تھے۔ حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے ابن زبیر بن العوام نے کہا، اے امام حسن، دل کہتا تھا کہ یہاں پر کوئی تر کھجوروں کا درخت ہوتا اور کھجور کھاتے، یہ دل ہو رہا تھا، اور آپ جہاں بیٹھے یہاں تو سب درخت سوکھے ہیں۔ فوراً آپ نے ہاتھ کو بلند کیا اور کچھ دعائیں پڑھیں کہ پڑھتے ہی دعا ہاتھ ابھی نیچے نہ آیا کہ درخت پورا کھجوروں کے ساتھ ہرا بھرا نظر آیا، پکے پکے کھجور ٹپکنے لگے۔ تو جو شتربان تھا اس نے کہا یہ جادو ہے۔ امام حسن نے کہا یہ جادو نہیں، یہ مستجاب ہے، اللہ نے دعا میری قبول فرما لی ہے۔ امام حسن مستجاب الدعوات تھے، جس کے لیے جو دعا کر دیتے رب اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی کس طریقے سے ہوئی ہے؟ آپ کو پہلے شہد میں زہر ملا کر دیا گیا، آپ درد سے بے چین تھے، صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، روضہ رسول پر دعا مانگی، درد ختم ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں میں کھجور میں زہر ملا کر دیا گیا، پھر آپ مرغ بسمل کی طرح تڑپتے تھے، پھر روضہ رسول پر حاضر ہوئے، درد ختم ہو گیا۔ تیسری مرتبہ امام حسن کی سراہی میں کسی نے ہیرے کو پیس کر ڈال دیا، جب آپ نے اس کو پیا تو پیتے ہی اتڑیاں کٹ کر گرنے لگیں، آپ نزع کے عالم میں آ گئے۔ امام حسین آپ کے قریب پہنچے اور کہنے لگے، اے بھائی ذرا بتاؤ کس نے یہ کیا ہے؟ امام حسن نے کہا، کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین نے کہا، ہاں میں اسے قتل کروں گا۔ امام حسن دیکھو نزاع کے عالم میں ہیں، پھر بھی عدل و انصاف کے پیکر بنے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس پر میرا گمان ہے اس نے یہ کام کیا ہے تو میں اسے اللہ کے حوالے چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ منتقم حقیقی ہے، حقیقی بدلہ لینے والا وہی رب ذوالجلال ہے، اور اگر جس پر میرا گمان ہے اس نے یہ کام نہیں کیا ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو گمان کی وجہ سے قتل کیا جائے، لہٰذا میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ میں اس کو بتاؤں۔ جب امام حسن نے نہیں بتایا تو کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی سازش، یزید کی سازش یا فلاں کی سازش؟ سب سے زیادہ جہاں حادثہ ہوتا ہے وہ شخص جانتا ہے جو حادثے کی جگہ پر موجود ہو، کہ بعد کے لوگ جانتے ہیں؟ جہاں حادثہ ہو وہ شخص زیادہ جانتا ہے۔ تو جب امام حسن نے کہہ دیا کہ جس پر میرا گمان ہے اگر اسی نے یہ کام کیا ہے تو میں اسے اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اگر اس نے نہیں کیا ہے اور میں اسے قتل کر دوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ گمان کی وجہ سے میں کسی کو قتل کراؤں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ آپ کی بیوی نے کیا تھا یہ ایک کھلا ہوا تبرہ ہے آپ کی شان میں، لہٰذا ایسے واقعات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے بیوی نے نہیں کیا تھا، جب امام حسن نے انہیں اللہ کے حوالے کر دیا تو اس پر یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس نے کیا۔ بہرحال اس طریقے سے آپ کی شہادت ہوئی۔ جب آپ نزاع کے عالم میں تھے، بے چینی و بے قراری بڑھ رہی تھی، امام حسین قریب میں گئے تو کہنے لگے، اے بھائی بے چینی کیسی ہے؟ تم تو نانا مصطفیٰ کے پاس جا رہے ہو، یہ بے چینی کیسی ہے؟ تم تو ماں فاطمہ کے پاس جا رہے ہو، نانی خدیجہ کے پاس جا رہے ہو، باپ حضرت علی کے پاس جا رہے ہو، اب بے چینی بے قراری کا منظر نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ہی دیر میں آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو گئی۔ اس طریقے سے حضرت امام حسن کی شہادت 5 ربیع الاول میں ہو جاتی ہے۔
تقریباً 45 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوتی ہے. آپ 6 مہینہ خلافت پر رہتے ہیں اور 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ دیتے ہیں. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک خلیفہ رہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ اپنے آخری وقت میں جو ان کا بیٹا یزید تھا، لوگ کہتے ہیں کہ امام حضرت امیر معاویہ ہی کا بیٹا یزید تھا، تو پھر حضرت امیر معاویہ نے اسے سمجھایا کیوں نہیں، اسے اچھی تربیت کیوں نہ دی، اسے بتایا کیوں نہیں. سمجھاتے تب جب فسق و فجور حضرت امیر معاویہ کے سامنے ظاہر ہوتا. آپ کے زمانے میں جب تک آپ ظاہری حیات میں تھے، یزید کا کوئی فسق و فجور ظاہر نہ ہوا. آپ کے سامنے کوئی فسق و فجور ظاہر نہ ہوا. پھر بھی آپ نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے یزید کو بلا کر کہ ادھر آؤ اور سنو، جب تک امام حسین کھا نہیں لیں گے کھانا تو کھانا نہیں کھانا، جب تک وہ پی نہیں لیں گے پانی تو پانی نہیں پینا. ان کا بڑا خیال کرنا اور پورے بنو ہاشم کا بڑا خیال کرنا، انہیں تحفے تحائف پیش کرنا، ان کی خیریت معلوم کرتے رہنا، یہ آپ نے وصیتیں فرمائی تھیں. تو اگر سامنے باپ کے بیٹا اچھا ہے اور بیٹے کا کوئی گناہ باپ پر ظاہر نہیں، تو الزام کیسے باپ پر لگا دے رہے ہو؟ جب آپ کے ظاہر حیات میں اس کا فسق و فجور ظاہر نہ ہوا، آپ کو ظاہر نہ ہوا، گرچہ وہ فسق و فجور کر چکا تھا اور امام حسین اور دیگر لوگوں پر ظاہر تھا، لیکن باپ پر اس کا فسق و فجور ظاہر نہ تھا. تو آپ اس گناہ میں ملوث نہیں ہیں. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے. یہ تو پکڑ اور گرفت اس وقت ہوتی کہ آپ کے ظاہری حیات میں بھی بیٹا نالائق ہو. اب کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹا نالائق ہو جائے تو کیا تم اس کی روح کو گالی دو گے؟ کہو گے کہ فلاں کا یہ بیٹا ہے؟ تو باپ کا تو انتقال ہو گیا، باپ کا وصال ہو گیا، اب بیٹا نالائق ہو جاتا ہے، بدبخت ہو جاتا ہے، تو باپ کو نہیں کہہ سکتے. یہاں تک کہ کسی بھی مومن مسلمان کو انتقال کے بعد برائی سے لینا نام اس کا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا سارا حساب و کتاب اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، چاہے برائی ہو، گناہ ہو. وہ اگر زانی تھا، شرابی تھا، جواڑی تھا، تو اس کے انتقال کے بعد اب اسے کہنا جائز نہیں ہے. تو عام مسلمانوں کے بارے میں جب یہ ہے تو وہ تو صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب رکھتے تھے کہ آپ کے پاس بیٹھتے اٹھتے تھے، کتابت کرتے تھے، قرآن کی آیتوں کو لکھتے تھے، خط و خطوط لکھا کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ہم اس وجہ سے ان سے بغض حسد رکھتے کہ انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی تھی. تو وہ جنگ جو ہوئی تھی اجتہادی خطا کی بنیاد پر، یعنی حضرت علی بھی اپنے جگہ پر اجتہاد اور غور و فکر کر رہے تھے، اور حضرت امیر معاویہ بھی کس بات کی اجتہاد اور غور و فکر کر رہے تھے؟ حضرت عثمان غنی کو جب شہید کر دیا مصریوں نے، مصر کے لوگوں نے، تو حضرت امیر معاویہ نے یہ پیغام بھیجا حضرت علی کے پاس کہ جن لوگوں نے قتل کیا ہے جلدی سے انہیں آپ قتل کریں اور قصاص لیں. حضرت علی نے قصاص نہ لیا، اس لیے کہ اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ گر عبداللہ ابن سبا نام کا آدمی تھا، مسلمانوں میں فتنہ کر کے اور مسلمانوں کو توڑنا چاہتا تھا. اس لیے اس کی مصلحت سے حضرت علی نے انہیں قتل نہ کیا. کن کو قتل نہ کیا؟ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا تھا. بس یہی بنیادی وجہ بنی کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان لڑائی ہوئی. تو تم کہتے ہو کہ ان کے درمیان لڑائی ہوئی، اس لیے ہم حضرت معاویہ کو غلط کہتے ہیں. تو حضرت عائشہ کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان بھی تو لڑائی ہوئی. تو
تو یہ لڑائی اس میں ہمیں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. یہ لوگ مجتہد تھے، اور مجتہد کہتے ہیں اگر وہ کوئی اجتہاد کرتا ہے، مسئلہ نکالتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، کوئی حکم نافذ کرتا ہے، اگر غلطی پر ہے تب بھی اسے ثواب ملتا ہے، اور اگر صحیح مسئلہ نکالا تو 2 ثواب ملتا ہے. تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ یہ دونوں مجتہد تھے، اور یہ لڑائی اجتہادی خطا پر ہوئی ہے. لہٰذا یہ عام لوگوں کی طرح لڑائی اسے نہیں کہا جائے گا. اور حضرت امیر معاویہ اپنی زندگی ہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ عشق و محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کا خادم حضرت علی کی شان میں کچھ کہا تو آپ نے کہا کہ تو خاموش ہو جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہے. پھر بھی جب وہ خاموش نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر سے نکال دیا، اس کی تنخواہیں بند کر دیں اور اس کو نکال دیا نوکری سے. صرف محبت علی میں تم سارے واقعات نہ پڑھو، ساری حدیثیں نہ پڑھو، اور 1-2 بات جان جاؤ، بس تم مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنا شروع کر دو کہ حضرت امیر معاویہ ایسے تھے ویسے تھے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام صحابہ ستارے کے مانند ہیں، ان میں سے تم کسی کی بھی اقتدا کرو گے تو راہ یاب ہو جاؤ گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آخری وصیت میں بھی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک میرے پاس ہے، آپ کا کرتا مبارک ہے، لنگی مبارک ہے، اور ناخن مبارک ہے، بال مبارک ہے. جب مجھے کفن دیا جائے رسول اللہ کے کپڑے میں، اور میرے سینے پر رسول اللہ کا ناخن مبارک اور بال مبارک رکھ دیا جائے، مجھے امید قوی ہے رب ذوالجلال ان تبرک سے میری بخشش فرما دے گا. آج جو تبرکات کے منکر ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں، صحابی رسول سے کاش ایسا عقیدہ سیکھ لیے ہوتے. کہتے ہیں اس کو میرے سینے پہ رکھ دیا جائے، اسی سے رب ذوالجلال میری بخشش فرما دے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد یزید تخت نشین ہوتا ہے، اور یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو پھر اس کے فسق و فجور جو ظاہر نہ تھے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. اور اللہ کی یہ شان کریمی ہے کہ وہ نیکوں کے گھر بدوں کو پیدا کر دیتا ہے اور بدوں کے گھر نیک پیدا کر دیتا ہے. فرعون اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور فرعون کی بیوی یہ جنتی عورت ہے، جنتی عورت. حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں اور ان کی بیوی جہنمی ہے. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر اور ان کا بیٹا کافر. نوح علیہ السلام پیغمبر اور ان کا بیٹا کافر. تو یہ اللہ کی شان کریمی ہے، وہ کبھی نیکوں کے گھر بد کو پیدا کر دیتا اور بد کے گھر نیک کو پیدا کر دیتا ہے. تو حضرت امیر معاویہ یہ جنتی ہیں، صحابی رسول ہیں. اب بیٹا جہنمی بن گیا تو اس کا بیٹے کا قصور باپ پر نہیں جائے گا. سمجھ؟ ہاں، آپ کی زندگی ہی میں ایسا کرتا اور آپ منع نہ کرتے، یا آپ کہتے کہ جو کر رہا ہے تو اچھا کر رہا ہے، تو پھر حضرت امیر معاویہ کو تم گالی دیتے تو سمجھ میں آتی بات. اور آپ کے تو وصال کے بعد اس نے یہ سب کیا، تو پھر آپ کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ لہٰذا ہم اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت والے بھی ہیں اور تمام صحابہ والے بھی ہیں. ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور یہی حق فرقہ ہے جو ایسا عقیدہ رکھے اور جو صرف اہل بیت کو مانے اور صحابہ کو گالی دے، سمجھ جاؤ کہ وہ سنی نہیں ہے، وہ حق فرقہ نہیں ہے، چاہے جتنے دعوے وہ کر لے. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اہل بیت کرام اور صحابہ کرام سے سچی عقیدت اور عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا، بیان میں جس کسی قسم کی خامیاں غلطیاں ہو گئیں اس کو تو معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو کر صلاۃ
پیاسے امام السلام علی مقام السلام زہرا کے لال السلام علی مقام السلام ذکر تمہارا جب لکھا رونے لگا قلم حسین کیسے میں واقعات غم حاصل کروں رقم حسین دل میں تمہاری یاد ہے ہاتھوں میں ہے علم حسین لیتے رہیں گے حشر تک نام تمہارا ہم حسین پیاسے امام السلام علی مقام السلام زہرا کے لال علی مقام السلام بھولی نہ جائے گی کبھی آپ کی زندگی حسین تیگوں کے سائے میں بھی کی خالق کی بندگی حسین آپ کے خون سے ہوئی دین میں روشنی حسین آپ نے جگمگا دیا دین محمدی حسین پیاسے امام علی مقام السلام زہرا کے لال علی مقام السلام آپ نے ایسی شان سے صبر کا امتحان دیا وقت پڑا تو آپ نے اکبر سا نوجوان دیا پھر بھی رہی اگر کمی اصغر سا بے زبان دیا شعلوں میں گل سیتا دیا دین نبی بچا لیا پیاسے امام زہرا کے لال السلام علی مقام السلام جانا پڑے گا حشر میں ہر ایک کو رب کے سامنے اپنا کیا ہوا ستم آئے گا سب کے سامنے کیسے عزیز جائے گا شاہ عرب کے سامنے اپنے لہوں میں تر حسین آئیں گے سب کے سامنے پیاسے امام
علی مقام السلام زہرا کے لال السلام علی مقام السلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ پورے گاتی تھی ترانہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے رب ذوالجلال اے پروردگار عالم ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں جو نظر و نیاز پیش کیے مولا جو بیان ہوا نعت و منقبت پیش ہوئے مولا ان میں جو خطائیں یا غلطیاں لغزشات ہو گئے اس کو تو معاف فرما بار الہ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما حاضرین کی نیک جائز مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما مولا ہم سب کو آقا امام حسین کا صدقہ عطا فرما مولا علی اکبر کا صدقہ عطا فرما علی اصغر کا صدقہ عطا فرما اور محمد کا صدقہ عطا فرما حضرت قاسم کا صدقہ عطا فرما حضرت شہربانوں کا صدقہ عطا فرما حضرت زینب کا صدقہ عطا فرما جملہ شہدائے کرب و بلا کا صدقہ عطا فرما مولا ہم سب کو پوری زندگی ایمان عمل صالح کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مسلک اہل سنت والجماعت جس کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت اس دور میں اس پر قائم و دائم فرما مولا رب ذوالجلال جن لوگوں نے اس بزم پاک کو سجایا بچایا بسایا رچایا اس میں حصے لیے عطیات پیش کیے دام درم قدم سخنے سب کی عطیات کو قبول فرما زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں حصے لینے کی توفیق عطا فرما بار الہ پاک پروردگار عالم پورے عالم اسلام کے تمام مسلمانان اہل سنت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما خصوصاً فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے رب ذوالجلال اے پروردگار عالم ہم سب کو دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم